اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ اس بابرکت محفل میں ذکر اہل بیت کیا جائے کہ جو آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے نجات کا اور ہدایت کا سبب بنے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام ولادت کے ایام ہیں. دو ایسی معصوم ہستیاں ان ایام میں اس دنیا میں آئی ہیں کہ جو اپنی پہچان آپ ہیں. ایک ذات لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے اور دوسری ذات وہ ہے کہ مکتب تشیع اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہ ذات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مصداق ہے، یعنی یوں اگر میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ رحمان و رحیم کی تجلی ہے. خداوند متعال رحمت مطلقہ ہے اور اس رحمت مطلقہ اگر تجلی کی صورت میں دیکھنی ہو تو پیغمبر ختمی مرتبت ہیں. اور انہی کی آگے اولاد سے ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے. میں چاہوں گا کہ اپنی بحث کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اسی مناسبت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کروں اور پھر ہم اپنے دوسرے مرحلے میں وارد ہوں گے جو ہماری بحث کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. مکتب تشیع باقی مکاتب فکر سے جدا ہو جاتا ہے اس نقطے کے اندر کہ مکتب تشیع قائل ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا اور نہ ہی گزرا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان کامل ہستی موجود نہیں رہی. یہ خصوصیت ہے مکتب تشیع کی. اور پھر انسان کامل کا جو نظریہ پایا جاتا ہے کہ جس کو ہم امام معصوم سے یاد کرتے ہیں، معصوم ہستیوں سے یاد کرتے ہیں، کہ عرفان کی زبان میں اس کو انسان کامل سے یاد کرتے ہیں، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی ایک ہستیاں ہیں کہ جو باقی بشر کی طرح ایک بشر ہیں لیکن دوسروں سے افضل ہیں. ایسا تصور نہیں ہے مکتب تشیع کا ان کے بارے میں. مکتب تشیع کا تصور یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس کائنات کی خلقت کا راز ہیں. کہیں پر ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تیری ذات نہ ہوتی تو اس کائنات کو خالق ہی نہ کرتا. اب یہاں ممکن ہے سوال ذہن میں یہ آئے کہ ممکن ہے یہ تشریفاتی جملہ ہوتا ہے نا بعض اوقات، مثلا کسی ہستی کی، کسی ذات کی اگر قدر و قیمت انسان کی نگاہ میں زیادہ ہو
تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے میں یہ کام ہی نہ کرتا. کر سکتا ہے، لیکن اس ہستی کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے وہ یہ جملہ ادا کرتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کام انجام نہ دیتا. تو یہاں پر جب خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہاں اس معنی میں نہیں ہے یعنی کائنات بدون پیغمبر خلق ہو سکتی تھی، خدا نے نہیں کی ہے، بلکہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ واسطہ حقیقت محمدی نہ ہوتا تو اس کائنات میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ خدا سے ڈائریکٹ فیض کو قبول کرے. انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم جملے بہت بہترین بولتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، لیکن اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہوتے. لولاک لما خلقت الافلاک یعنی اگر حقیقت محمدیہ نہ ہو مخلوقات اور خدا کے درمیان میں تو اس کائنات کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ فیض الہی کو قبول کرے. اس کی مختلف مثالیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں اپنے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. یہ جو بجلی ہمارے گھر کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے، آیا اس کے ہمارے اس گھر کے ماحول کے اندر یا یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ یہ ڈائریکٹ بجلی گھر سے بجلی کو لے سکے، تحمل کر سکے اس کو؟ کیا آیا انسان کی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سورج کے اندر آنکھ یعنی گھور کے دیکھ سکے اس کو؟ نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے. اور صلوات پر محمد آل بس یہ جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لولاک لما خلقت الافلاک ایک یہ جملہ ہے. اور پھر جب ہم جا کر باقی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اسی مضمون کی تائید بھی ملتی ہے آ کر کہ خود پیغمبر اکرم اپنی ایک حدیث میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ خلقا افضل منی کہ خداوند متعال نے مجھ سے افضل کوئی مخلوق خلق ہی نہیں کی ہے. ولا اکرم علیہ منی اور مجھ سے زیادہ اکرام نہیں کیا اس کے اوپر. یعنی باکرامت اگر دنیا میں اس کائنات کے اندر کوئی شخصیت ہے وہ فقط ختمی مرتبت کی ذات ہے. اگر افضل مخلوق بعد از خدا اگر کوئی ہے تو وہ پیغمبر کی ذات ہے. پھر امام علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ فانت افضل ام جبرائیل؟ تو پیغمبر نے بہت خوبصورت جواب دیا. فقال یا علی، پیغمبر نے خطاب کر کے کہا کہ اے علی، ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءہ المرسلین علی ملائکتہ، خدا نے فضیلت عطا کی ہے اپنے انبیاء کو ملائکہ کے اوپر. وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین. پھر آگے جا کے رد دیتے ہیں کہ یہ فضائل فقط میرے لیے نہیں ہیں بلکہ کہا والفضل بعدی لک یا علی، یہ فضیلت میرے بعد پھر تیرے لیے ہے. بلکہ یہ بعد کا جملہ جو ادا کر رہا ہوں یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے ان کی حقیقت ایک حقیقت ہے، انا و علی من نور واحد. تو یہ فضل جو ہے امام علی علیہ السلام وللائمۃ من بعدی بعدک، اور یہ فضل جو ہے امام علی علیہ السلام کے بعد پھر ان کی اولاد کے اندر جو امامت ہے اس کے لیے بھی ہے. پھر آگے بہت جملہ جو ہے وہ خوبصورت ادا کرتے ہیں اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی، مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد سے تعلق رکھنے والے کے لیے بھی. فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا، ملائکہ بات افضلیت کی کہاں ہو سکتی ہے پیغمبر اور جبرائیل کے اندر؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے خادم ہیں، وَخُدَّامُ مُحِبِّنَا، ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں. مکتب تشیع جو نعمت خدا نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے
اگر ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے پر بیٹھ جائیں تو عمر تو ہماری ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا عشر عشیر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے کہ ایسے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر ملائکہ جیسی پاک ہستیاں بھی اس مکتب کے پیروکاروں کے لیے خادم ہونے کے لیے فخر محسوس کریں. یہ کسی اور مذہب کو، کسی اور مکتب کو، کسی اور صاحب فکر کو یہ حاصل نہیں ہے. بات پیغمبر جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی جو جملہ میں نے لما خلقت الافلاک والا ادا کیا تھا، پیغمبر یہاں کھول کر بیان فرماتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنت ولا النار. اگر ہم نہ ہوتے، انا نہیں کہا، لولا انا، لولا نحن، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا ملائکہ و حوا کو خلق نہ کرتا، جنت اور جہنم کو خلق نہ کرتا. یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کسی بھی مخلوق کو خلق ہی نہ کرتا. جس طریقے سے یہ تنہا ذات پہلے تنہا تھی، تنہائی میں ہی رہتی، مخلوقات دوسری خلق ہی ہمارے توسط سے ہوئی ہے آ کر. ولا السماء ولا الارض، نہ زمین و آسمان کو خلق کرتا. پھر عجیب جملہ ہے واقعی، فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَقَدْ سَبَقْنَا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّنَا. فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ہم کیسے افضل نہ ہوں ملائکہ سے. وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّنَا، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کی. ہم ہیں کہ جن کے توسط سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی ہے، تو جن کے توسط سے وہ تسبیح کرنا سیکھیں وہ ہم سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں. کیف لا نکون افضل من الملائکہ، کیسے ہم افضل نہ ہوں کہ ہم جو ہے معرفت پروردگار میں، تسبیح پروردگار میں، تقدیس پروردگار میں ملائکہ سے جو ہے مقدم ہیں، اور ہم نے جو ہے معرفت خدا بندی جو ہے وہ حاصل کی تھی. پھر آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں اسی مطلب کی تائید ہمیں ایک اور جگہ پر جا کر ملتی ہے. کہاں؟ زیارت جامعہ کے اندر. زیارت جامعہ کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور اقرار کر رہے ہوتے ہیں امامت کے بارے میں؟ کہیں ہم کہتے ہیں کہ بکم ينزل الغیث، آپ کے توسط سے بارش نازل ہوتی ہے. وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور آپ کے توسط سے جو ہے آسمان کو روکے رکھا ہے تاکہ وہ کہیں زمین پر نہ گرے. جَعَلَهُمُ اللَّهُ حَيَاةً لِلْأَنَامِ، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، ان کی زندگیاں آپ کے توسط سے. وَمَصَابِيحَ لِلظِّلَامِ، یہ زیارت جامعہ سے ہٹ کے ہے، تاریکیوں کے چراغ آپ ہیں. اور تاریکی یہ عام تاریکی نہیں، ظلمتیں، انسان کو جو ہدایت کے چراغ چاہیے وہ چراغ یہ ہستیاں ہیں. اور جہاں جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ مصابیح للظلام. اگر اپنی کوتاہیاں دور کرنی ہیں، اپنی ظلمتیں ختم کرنی ہیں، تو ایک ہی چراغ ہے ہمارے پاس، اور وہ چراغ اہل بیت ہیں. اور انہی فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چل کے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام بڑا خوبصورت ایک جملہ ادا کرتے ہیں. علی ہیں تو کلام بھی علی ہے. لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا یا اہل بیت کا باقیوں کے ساتھ مقایسہ کرنا شروع کیا تو وہاں پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد، اس امت کے کسی ایک فرد سے بھی آل محمد کا مقایسہ مت کرنا. کیا وجہ ہے، کیوں مقایسہ نہ کریں؟
ولا یصوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، جو ہماری نعمت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوں وہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یصوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، ہماری نعمتوں کے سائے میں پلنے والے ہم سے ہماری برابری نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور جگہ پر امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما انا قطب الرحا تدور علیہ، یہ ہم نے اپنے زمانے میں یہ چیز دیکھ لی ہے، میرے خیال میں دوسرے بچے جانتے ہیں نہیں جانتے، آٹے کی چکی، وہ جب آٹا پیستی ہے پرانی جو چکیاں ہوتی تھی، پاٹ لگا ہوتا تھا اس میں جو گھومتا تھا اور دانے اس کے نیچے آتے تھے اور پستے تھے اور آٹا بنتا تھا، وہ رہا ہے، اس کو رہا کہتے ہیں۔ اور یہ جو پاٹ پورا جو ٹائر کی طرح کا ہے، یہ بیلنس میں باقی رہے اور صحیح طریقے سے گھومے، اس کے لیے ایک بیچ میں ایک کیل لگایا ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں قطب۔ اگر یہ قطب نہ ہو اس رہا کے اندر، اس پارٹ کے اندر کے جو یہ پیستا ہے، تو یہ کبھی بھی اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھے گا، تو نہ صرف یہ کہ اپنا کام انجام نہیں دے سکے گا کہ بلکہ یہ خود ختم بھی ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ انما انا قطب الرحا تدور علیہ، میں رہا چکی کا وہ قطب ہوں کہ جو میرے گرد گھومتا ہے۔ یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر انسان کامل کا مقام یہ ہے کہ پوری کائنات ہمارے گرد گھومتی ہے، اگر یہ بیچ میں نہ ہو تو کائنات کا کوئی ذرہ اس تک فیض نہیں پہنچ سکے گا اور نابود ہو جائے گا۔ انما انا قطب الرحا تدور علیہ وانا بمکانی فاذا فارقته استحار مدارها، میں وہ مکان ہوں کہ اگر میں ہٹ گیا تو یہ اپنے مدار سے نکل جائے گا اور پھر اس کا وہ بیلنس جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تشبیہ خوبصورت مقام اہل بیت کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ جو مقام ہے انسان کامل کا، جیسے میں نے کہا کہ یہ تشیع کے ساتھ خاص ہے، لیکن جنہوں نے اہل بیت سے سیکھنا شروع کیا، چاہے وہ شیعہ نہیں بھی تھے، وہ بھی مجبور ہوئے ہیں اس نظریے کو ماننے کے لیے، کہ ایک پوری بحث ہے، یہ کھولنے کی ضرورت ہے کہ ایک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے عرفان کا، اگر اس کی تاریخ کو دقت سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اکثریت جو عرفاء کی تھی، وہ چاہے شیعہ نہ بھی ہو، لیکن وہ مطالب، وہ معارف جو لیتے ہیں علی علیہ السلام سے لیتے ہیں، اپنا شجرہ نسب وہ علی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں اور ان کو سب سے بڑا عارف مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے اگر عالم دین کو دیکھیں، جناب آلوسی کہ جن کی ایک مشہور زمانہ تفسیر موجود ہے جس کا نام ہے روح المعانی، تقریباً 20 جلدوں سے زیادہ یا 20 جلدیں اس کی کتاب کی جلدیں ہیں، تفسیر لکھی ہے اس میں، شیعہ نہیں ہے، اہل سنت سے اس کا تعلق ہے، لیکن عرفانی مسلک کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، شیعہ کا مخالف ہے لیکن محب اہل بیت ہے، اور اس حب اہل بیت کی وجہ سے اس کی زبان پر، اس کی قلم کے اندر ایسی حقائق آئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا شیعہ عالم دین لکھ رہا ہو۔ وہ جملے میں آپ کو سناتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی
آیت کی تفسیر کرتے ہوئے خلیفۃ اللہ کی جب حقیقت کو بیان کرتا ہے آلوسی، تو اس کے اندر جا کر یہ نظریہ دیتا ہے وَلَمْ تَزِلْ تِلْكَ الْخِلَافَةُ فِي إِنسَانِ الْقَامِلِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ وَسَاعَةِ الْقِيَامِ، کہ یہ جو خلیفۃ اللہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اس سے مراد انسان کامل ہے، اور یہ انسان کامل کی جو خلافت ہے یہ الی یوم القیامہ تک باقی رہے گی۔ آگے بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ اگر نہ پتا ہوتا کہ یہ سنی ہے، حتیٰ ہمارے شیعہ باز علماء بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچے ہیں۔ فرماتا ہے بل متا فارق ھذا الانسان العالم مات العالم، اگر یہ انسان کامل اس دنیا سے جدا ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ عالم درم برم ہوگا، بلکہ مات العالم، عالم مر جائے گا، موت ہے عالم کی اگر یہ انسان کامل اس کے اندر موجود نہ ہو۔ دلیل دیتا ہے پھر آ کر کیوں ہے ایسا، کہتا ہے لِأَنَّهُ الرُّوحُ الَّذِي بِهِ قِوَامُهُ، چونکہ انسان کامل اس کائنات کی روح ہے۔ جس طریقے سے انسان کا بدن اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک حیات اور روح اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس بدن کے اندر، کائنات کے اس بدن کے اندر جب تک انسان کامل کی ہستی نہیں ہوگی جو کہ روح ہے اس کی، اس وقت تک یہ عالم اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ سکتا۔ انسان کامل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ الرُّوحُ الَّذِي بِهِ قِوَامُهُ، انسان کامل وہ روح ہے کہ جس روح کے وجہ سے اس عالم کو قوام حاصل ہے۔ فَهُوَ الْعِمَادُ الْمَعْنَوِي، ستون ہے معنویت کا یہ انسان کامل۔ وَالدَّارُ الدُّنْيَا جَارِحَةٌ مِّن جَوَارِحِ جَسَدِ الْعَالَمِ، اس عالم کے جسم کے اعضاء یہ دنیا بنتی ہے، اور روح اس کی جو ہے وہ انسان کامل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک سنی عالم دین۔ اور یہ نظریہ کون سا ہے؟ جس کا مکتب تشیع کا قائل ہے۔ مکتب تشیع کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ خلافت اللہ قیامت تک کے لیے ہے، اور زمانے کا ایک لمحہ بھی بغیر حجت کے خالی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کامل کی خلافت الی یوم القیامہ ہے۔ چونکہ اہل سنت ہے، مصداق میں غلطی کرتا ہے، لیکن نظریہ جس طریقے سے ہے ویسے بیان کرتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اور روایت کے اندر متعدد روایات ملتی ہیں کہ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلہا، اگر یہ حجت نہ ہوتی خدا کی انسان کامل کی شکل میں تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کس لیے؟ کہ وہ جو میں نے جملہ آپ کو کہا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر تو نہ ہوتا، کائنات خلق نہ کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تشریفاتی جملے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط اکرام دیا جا رہا ہے پیغمبر کو، عزت دی جا رہی ہے اس کے ذریعے، بلکہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر حقیقت محمدیہ نہ آئے درمیان میں تو کائنات کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا سے فیض حاصل کر سکے، اور جب فیض نہیں لے سکتی تو وجود میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ مقام ہے انسان کامل کا، اور یہ انسان کامل ہمارے پاس 14 کی شکل میں موجود ہے، 14 کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس۔ انسان کامل کا جو بھی مطلب آپ بیان کریں وہ ان 14 پر صدق کرتا ہے۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ لا یقاس بآل محمد، کسی کے ساتھ اس کا مقایسہ نہ کریں، تو 14 کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ بکم ينزل الغیث وبکم یمسک السماء، تو وہ 14 کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر امام علی کہہ رہے ہیں کہ انما انا قطب الرحا، تو 14 کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تمام فضائل جو انسان کامل کے ہیں وہ ان کے اوپر صدق کرتے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان کی معرفت نصیب فرما۔